نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مشفق و مہربان میرے کارواں ڈاکٹر راشد شاہ صاحب، معزز مہمانان کرام، اراکین انجمن علماء اسلام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے غیر معمولی خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس تاریخی کانفرنس میں آپ سبھی حضرات کے سامنے لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ اور کیوں نہ کروں، مجھے میرے مذہب، مادر علمی اور برش کورس جس کا میں طالب علم رہا ہوں نے سکھایا ہے کہ قل الحق ولو کان مرا، کہ حق بات کا اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کا موضوع اس قدر حساس اور نازک ہے کہ تلخی کا آ جانا فطری بات ہوگا۔ امت کو درپیش مسائل کا سرسری جائزہ لیا جائے تو اس کے لیے صفحات کے صفحات درکار ہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، لیکن چند وہ مسائل جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی فراموش کرنا مجرمانہ غفلت شمار کیا جائے گا، وہ ہے اسلام کے نام پر دہشت گردی، مسلمانوں کی عالمی سطح پر معاشی رب و حالی، غیروں کی چیرہ دستیوں کا شکار اور احساس محرومی میں مبتلا ہونا، باہمی اتحاد کا فقدان اور عالمی و قومی ذرائع ابلاغ میں ہمارا غیاب۔ مصحفی، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام مرفوع نکلا۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان حالات و مسائل کا بے علاج جائزہ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بعض اکابر اس سے شدید ناراض ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تنقید کے زد میں بعض وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو بڑا اور مقدس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کی اسپرٹ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اس کے بعد کوئی مقدس نہیں اور کسی کے بعد حرف آخر نہیں۔ دوسرا المیہ ثانیہ، ہمارے مدارس کے علماء اور ان کے ذمہ داران کا جدید علوم و فنون اور پرانے نصاب سے نئے علوم کی طرف اپنی اصل کو باقی رکھتے ہوئے بھی نہ بڑھنا ہے۔ شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ نصاب کے اس قدیم سانچے کو پرکھا اور اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور خود احتسابی سے کام لیتے ہوئے اور وقت کی ضرورت اور زمانے کی نبض کو سمجھتے ہوئے معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد مضامین دیے جائیں اور ناکارہ اور فرسودہ مواد کو نکال دیا جائے۔ طلباء کی اقلیت کی ایک طرف تشکیل جدید اور کاؤنسلنگ ہو تو دوسری طرف یونیورسٹی میں جانے پر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کی کمر کو مضبوط کیا جائے، نہ کہ ان کو تنقید کا تختہ مشق بنایا جائے۔ تیسرا مسئلہ جس نے مسلم معاشرے کو انحطاط اور زوال کی طرف لے جانے میں اہم رول ادا کیا ہے وہ ہے علمی پچھڑاپن اور تعلیمی بیداری سے بے توجہی و پہلو تہی۔ شعبہ تعلیم و تربیت سے اپنا تعلق ہونے کی بنا پر اس کمی کا احساس آئے دن ستاتا اور ضمیر کو جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ مسلم طبقہ اعلیٰ تعلیم سے اب تک عاری اور نوجوان طبقہ ماسٹرز یا اس سے آگے کی تعلیم کی فکر سے خالی ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں خدا کا شکر ہے کہ اقلیتوں میں ہم پرائمری سطح پر آگے تو نہیں، برابری ضرور کر رہے ہیں، لیکن جب ہم بات ثانوی سطح پر اور اعلیٰ ثانوی سطح کی کرتے ہیں تو ڈراپ آؤٹ کی میں مسلم طلبہ سر فہرست نظر آتے ہیں۔ ہمارے شہرا آفاق مسلم یونیورسٹی کے موقع PDC صاحب نے مسلم ریزرویشن کے عنوان پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ 2011 کے مردم شماری کا جائزہ لیا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ ماسٹرز میں پہنچنے والا مسلم طبقہ فقط 1% ہے اور PhD اور PDF کا نام لیا جائے تو ندالت ہے۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے تجزیے سے واضح ہے کہ مسلمانوں میں بے شمار خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ہمارے اس بات پر ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ اور حادثہ بلا وجہ ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دنیا کا ہر حادثہ اپنے پہلوؤں میں عبرت و معزت کا درس لیے ہوتا ہے اور دنیا میں ہر ٹھوکر سنبھلنے کے بعد لگتی ہے، لہذا کامیابیاں انہی قوموں کے لیے مقدر ہیں جو ان ٹھوکروں سے سبق سیکھتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فرقہ واریت سے پہلو تہی کرتے ہوئے اپنے حالات پر رحم کھائیں اور ذرائع ابلاغ کی اصلاح کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے افراد کو اس شعبے میں داخل کرائیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اصلاحات اور امت مسلمہ کے مختلف مکاتب فکر میں اتحاد کو بڑھاوا دیا جائے اور مسلم خواتین جو معاشرے کا نصف ہیں ان کو تعلیم و تحقیق اور ریسرچ کے میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جائے اور امت کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے اجتماعی طور سے سوچنا سیکھیں۔ ان چند نکات پر میں اپنی بات کو امید و یاس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات کے اس شعر کے ساتھ حوالے کرتا ہوں کہ سلامت تو تیرا میں خانہ تیرا میں قدا ساقی، سلامت تو تیرا میں خانہ تیرا میں قدا ساقی، مجھے کرنی ہے اب کچھ خدمت دار و ساقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔